بہت سے دوستوں کی خواہش تھی کہ خلفائے راشدین سیریز کو شروع کیا جائے، تو آج ہم نے بکس MP3 پر خلفائے راشدین سیریز کو شروع کر دیا ہے۔ یہ اس سیریز کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سیریز بہت پسند آئے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس کا پہلا لیکچر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض ایسی باتیں ہیں کہ وہ عام طور پر لوگوں کو معلوم ہی نہیں، اور نہ وہ عام کتابوں میں موجود ہیں، اور نہ کوئی خطیب اور مولوی ان کا ذکر کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان باتوں میں سے چند باتیں آج آپ کے سامنے آئیں جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بہت سے دوستوں کا یہ سوال ہے کہ انہیں ابو بکر کیوں کہتے ہیں۔ مثلا لوگوں کو اس بات کا ہی علم نہیں کہ لوگ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں۔ پہلی تو یہ بنیادی بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے امام ہیں، پہلے پیشوا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ، اور ابو بکر کی اولاد میں کوئی لڑکا بکر نہیں ہے۔ پہلے لڑکے کا نام عبد الرحمن ہے، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے لڑکے کا نام محمد ہے۔ یہ جو میں نام آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابو بکر کے بیٹوں کا ہے، اور آپ کی بیٹیوں کا نام، پہلی بیٹی کا نام اسما ہے، دوسری لڑکی کا نام عائشہ ہے، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ 6 بچے ہیں، ان میں سے کوئی لڑکا بکر نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس عنوان پر بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ہو رہی ہے، اس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، ان کی والدہ کا کیا نام تھا، ان کی کنیت ابو بکر کیوں تھی، یہ ساری باتیں آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن پاک کی چند آیت میں نے پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن پاک کی 9 آیتوں میں ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کا بھی ذکر کروں گا جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عظمت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے قریبی اور سب سے معتمد اور سب سے زیادہ آپ کے لاڈلے اور آپ کے پیارے اور قریبی دوست اور محبوب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ یک طرفہ نہیں، بلکہ صدیق اکبر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت یہ ضرب المثل ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو ایسا سنانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تڑپتی تھی، اور اندر کیا جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، اور کوئی خواہش تمنا آرزو نہیں۔ یہ بہت زیادہ واہلیانہ عشق کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، آرام چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت
اور جانشینی مل جائے، ان میں سے کوئی بات نہیں۔ میری نظر ہو، چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور کوئی کچھ نہیں چاہیے۔ ابو بکر، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کیا پسند ہے، کیا مرغوب ہے، آپ کو کون سی چیز سے عشق ہے، آپ دنیا میں کس کی تمنا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، بس اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیویوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ بس یہی ایک تمنا ہے، یہی آرزو ہے، یہی محبت ہے، یہی عشق ہے، اور یہ عشق محبت آخری زاویے تک پہنچا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کی کہانی سمجھ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر سے محبت، وہ جو پہلے والی تھی وہ صدیق کی حضور سے محبت تھی، اب حضور کی صدیق سے محبت سنی۔ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار ہونا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تو سارے عاشق تھے، لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان ایسا ہے، ابو بکر، جس کے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہری محبت سے اور پیار سے دیکھا۔ غار میں قیمتی قطرہ جب غار کی خلوتوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسوؤں کا قطرہ حضور کے چہرے پر گرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو بکر کے چہرے پر پڑی تو یہ عجیب منظر تھا۔ یہ لمحہ دنیا میں جنت، عرش، فرش سے بھی اعلیٰ تھا کہ جو صدیق اکبر کو ملا تھا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں نے آنسوؤں کا قطرہ نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی نظر سے صدیق کو دیکھا۔ یہ منظر ہی عجیب غریب ہے، اس منظر کی تاب اور رفعت کو دنیا میں کوئی پا نہیں سکتا۔ بچپن سے یارانہ، علماء کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے وہ صدیق ہوتا ہے۔ یہ بھی فرق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور محبت کی نظر سے دیکھے، پیار کی نظر سے دیکھے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ تو غار میں ایسا منظر بھی چشم فلک نے دیکھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق اور عشق ہے وہ نبوت کے بعد نہیں ہوا، وہ 18 سال کی عمر میں ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے۔ نبوت کا تو ابھی 20 سال کا دور باقی تھا۔ جب باقاعدہ نبوت ملنی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، اور یہ دوستی کہاں تک پہنچی؟ آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنا تھا، لیکن وہ عرش پر ساتھ چھوڑ گیا تھا، اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں دوست بنا تھا، آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وفات تک اور بات ہے، آج بھی روضہ اقدس میں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ساتھ ہے۔ تو یہ عشق محبت کی وہ منزل ہے جو دنیا میں کوئی پا نہیں سکا۔ نہ اولاد چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھریلو طور پر بڑے مضبوط تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کاروباری آدمی تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو غلے کی تجارت کرتے تھے، اور بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کے تاجر تھے، اور تجارت میں آپ کا نام تھا۔
یہ بات یاد رکھیے کہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، آپ کو یہ باتیں عام کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ میں نے اس عنوان پر چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، ابو بکر، عثمان، عمر، علی چھپ گئے ہیں اور ان میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یہ چھپے ہوئے رسالے آپ اسی چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹ میں لکھ کر۔ ابتدائی معلومات: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ہے عثمان اور کنیت ہے ابو قافہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام ہے عبداللہ۔ ان کا اپنا نام ہے عبداللہ، والد کا نام ہے عثمان اور اپنی کنیت ہے ابو بکر، اور والد کی کنیت ہے ابو قافہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی کنیت ہے ام الخیر اور والدہ کا نام ہے سلمہ بنت سخر۔ قربان جائیں اس ماں کے قدموں پر کہ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا جنا۔ صدیق اکبر کی والدہ سلمہ بنت سخر، سخر عربی زبان میں چٹان کو کہتے ہیں، سخر صاد کے ساتھ یہ چٹان کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں پتھروں چٹانوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں جو لیکچر کے شروع میں نے باتیں کی تھی ان کا آپ کو جواب مل رہا ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قریشی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور قریشی قبیلے میں شاخیں بڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی قبیلے سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ تھی بنو ہاشم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاخ تھی بنو تیم۔ دو نقطوں والا تا، یا اور میم، بنو تیم۔ تو بنو تیم قبیلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شاخ تھی، اور قریشیوں میں سے بنو عدی میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے تھی، تو یہ گوتی ہوتی ہیں۔ ارائیوں کی گوت ہے، راجپوتوں کی گوت ہے، جٹوں کی گوت ہے۔ یہ قوموں میں گوت ہوتی ہے اور اس طرح آپ اس کو گوت کہہ لیں۔ اصل میں یہ قریشیوں کی برادری تھی، قریشیوں کے قبیلے ہیں۔ ایک گوت ہے ہاشم کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ ایک گوت ہے بنو تیم کی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گوت ہے۔ ایک گوت ہے بنو عدی کی، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گوت ہے بنو امیہ کی، یہ حضرت عثمان کا خاندان ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم میں سے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ میں سے تھے۔ تو تھے یہ سارے قریشی، اور قریشی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے جو قبیلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو مکے میں آباد ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 41 قبیلے آباد ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں آ کر آباد ہوئے، ان کی آگے اولاد ہو گئی، اس اولاد کی شاخیں تھیں، ان شاخوں کے 41 قبیلے تھے، 41 شاخیں تھیں، 41 گوتیں تھیں۔ ان 41 گوتوں میں یہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ہے۔ تھے سارے قریشی، یہ مکے میں آباد تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گوشت تھی بنو تیم، اور بنو تیم کا جو قبیلہ تھا یہ شرافت میں بڑا مشہور تھا۔ یہ بڑے شریف خاندان کے لوگ ہیں، یہ شریف قبیلے ہیں، اور بنو عدی کا جو قبیلہ تھا یہ بہادر مشہور تھا، اور بنو امیہ کا قبیلہ یہ بہادری میں مشہور تھا، حیا والا بھی مشہور تھا، اور بہت بڑے بڑے دماغوں والا بھی مشہور تھا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے ان کا سر بہت بڑا تھا، تو ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے میرا جو لڑکا ہے
اس کے سر سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم کا سردار بنے گا۔ تو یہ بچپن سے خاندانوں کی باتیں تھیں اور خاندانوں کی خصوصیات تھی جن کا ذکر لسان العرب، شجرۃ النسب اور شجرۃ الذہب جو چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں پرانی، ان میں یہ ساری خاندانوں کی خصوصیات درج ہیں۔ تو اس لیکچر کو میں ادھر ہی ختم کر رہا ہوں۔ اسی لیکچر کو ہم آگے انشاءاللہ شروع کریں گے اسی چینل پر، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اللہ حافظ، اور اس چینل بکس MP3 کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔